قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود السلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ کے حرام کردہ کام جو انسانوں پہ اللہ نے حرام کر دی ہیں، حرام و حلال کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے۔ جو حلال حرام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں لکھ لیں۔ اور اسی طرح اللہ نے جو چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں اور اس کے رسول نے جو ہمارے اوپر حرام کی ہیں چیزیں، اس کی کیا مصلحت ہے، کیوں کی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کیا میری منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، جن کو میں نے ان کے اوپر حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، کیا یہ رکتے ہیں؟ جو تو اہل ایمان ہیں وہ تو یقین جانیے اللہ کی حرام کردہ جتنے بھی کام ہیں ان سے رکتے بھی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں اللہ کی حرام کردہ چیز سے بچ گیا۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کو درد ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، یہ کیوں ایسے کیا ہے، یہ کیوں ایسے کیا ہے، وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اہل ایمان سوال نہیں اٹھاتے، اللہ نے شراب حرام کیا بھائی کی ہے، بس اگلی بات کوئی نہیں۔ اللہ رسول نے فلاں چیز کو حرام کیا کی ہے، بس ہم اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ منافق کو تکلیف ہوتی ہے اپنے اوپر پابندی لگانے کی، اللہ رسول کے حکم کو ماننے کے لیے اسے تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ سختیاں برداشت کر لیتا ہے، مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور منافق وہ اللہ رسول کی پابندیوں جب سختی آتی ہے کہتا ہے لو جی میں مار رہا تھا، میں کیا نہ کرتا، اچھا کیا مار رہا تھا، تھوڑی سی تکلیف، یہ نہیں کہ موت آنے لگی تھی، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرے، لو جی میرے ساتھ ایسے ہو رہا تھا میں کیسے نہ کر لیتا، ٹھیک ہے حرام ہے لیکن میں نے کر لیا۔ تو یہ منافق کی علامت۔ اہل ایمان تو حلال و حرام کے لیے آخری لمحے تک جاتے ہیں، اس لمحے تک جہاں پہ اللہ نے آ کے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہاری موت متوقع ہونے لگے تو پھر اتنا خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو جتنے سے تمہاری جان بچ جائے، یعنی اس لمحے تک جا کر صبر کرنا ہے۔ جب اس حالت میں پہنچ جاؤ کہ تمہاری موت متوقع ہو سکتی ہے، پھر شریعت نے کہا کہ غیر اللہ کے نام کی چیز، دم مسفوحہ، حرام گوشت، مردار گوشت یا خنزیر کا گوشت، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، لیکن کتنا کھانا ہے؟
جتنا تمہاری جان کو بچا سکے، اس سے زیادہ بھی نہیں کہ تم کہو جی بس حلال کیا تو اب کھاتے ہی چلے جاؤ، نہیں، منع کر دیا، حرام ہے۔ لیکن جان جب جانے کا ڈر ہو اور آخری سانسیں ہوں تو پھر اتنا کھا لو جتنا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے۔ منافق فوراً تھوڑی سی پریشانی آئے گی حرام پہ لگ جائے گا۔ میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا، ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ہمیں سننی بھی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں فرمایا کہ ان کو پڑھ کے سنا دیں ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے ان پر حرام کی۔ کیا حرام کی ہے؟ اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ پہلی بات، یہ حرام ہے، شرک کرنا حرام ہے۔ کچھ حرام کردہ چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اسے کہتے ہیں یہ قطعی حکم ہے، نص آ گئی ہے قرآن میں، اس کا کوئی اس کے اندر نرمی نہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ حرام ہے انسان کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جو نافرمانی کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ آپ سنتے جائیے گا، میں زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو خوف، بھوک کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، جو قتل کرتا ہے یہ حرام کام ہے۔ اور کرتا کس لیے کرتا ہے؟ میرے بچے زیادہ ہو گئے تو یار میں ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان پہ پیسے کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے کماؤں گا، میرا تو مال ہی تھوڑا سا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تیرے باپ کو، تیرے دادے کو، تیرے پردادے کو، سب کو دیا تھا نا، ان کو بھی میں دوں گا، یہ میری ذمہ داری، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے کما کے زیادہ کما لوں گا، آپ کا کام ہے محنت کرنا، میرا رب جو رزق لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے چردادا، ساری نسلوں کو آدم سے لے کر آج تک ہم نے رزق دیا ہے، اور تم اس لیے کیا کرتے ہو؟ معبود آبادی، وزارت بہبود آبادی، فلاں فلاں آپشن استعمال کرتے۔ بچے نہ ہو، بس بچے دو ہی اچھے، بچے جتنے ہوں اتنے ہی اچھے، اللہ کی قسم۔ ہم نے وہ چولہے ویران دیکھے ہیں کہ جب دو بچے ہوتے ہیں نا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ماشاءاللہ بڑی پیاری فیملی ہے جی، پوری ہوگی پوری، بس کر دو، بیٹی اپنے گھر چلے گی، بیٹے کو بھیج دیا جا بیٹا کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے، دونوں روتے ہیں، کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوتا۔ اور بھائی بچے جتنے زیادہ اتنے ہی اچھے، اس میں کوئی نہیں۔ بچوں کو قتل کرنا، بچوں کو روکنا، ہاں اس میں کچھ عذر ہیں، کچھ وجہ ہیں جس وجہ سے آپ وقفہ کر سکتے ہیں، اولاد کے اندر روک نہیں سکتے۔ یہ جو آپریشن کروا دیتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش، فحاشی، وہ چاہے ظاہراً ہو یا چھپ چھپا کے ہو، دونوں حالتوں میں اللہ نے حرام کر دی۔ ظاہری بھی نہیں کر سکتے، چھپ کے بھی نہیں کر سکتے، چھپ کے کرنے والے کا زیادہ نقصان ہے۔ اللہ ربی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ایسے قتل نہ کرو۔ ہاں 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ مرتد ہو جائے، قتل کے بدلے قتل، اور زانی، شادی شدہ ہے، زنا کر لیا تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرتا ہے یہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے تمہارے لیے نصیحتیں کی ہیں تاکہ تم شعور پکڑو، ہدایت پکڑو، عقل کرو۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر داخل کریں گے اور ان کو عذاب دیں گے۔ کون سا؟ فرمایا عذاب مہین دیں گے، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ دیکھیں ایک سزا ہوتی ہے کسی کو پنشمنٹ دی تھپڑ مار کے، ایک ہوا کسی کو ڈنڈا مارا، ایک ہوا کسی کو کسی انداز میں، ایک ہوتا ہے رسوا کر دینے والی، رسوا کر دے۔ مثال کے طور پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، آپ کسی بندے کو لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیتے ہیں، اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں،
اور انگلی بھی نہیں لگاتے. اب یہ مارنے سے کئی درجہ زیادہ رسوا کرنے والا عذاب ہے کہ وہ ساری زندگی اس علاقے اس ایریے میں کبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے عذاب دیں گے رسوا کرنے والا. اور وہ کیسا ہوگا یہ میرا مالک ہی جانتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے جب وہ رسوا کر دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی حرام کردہ چیزوں کو معاف فرمائے, ہم اس پہ عمل نہ کریں, اللہ ہمیں بچائے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا, پہلے نمبر پہ شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حرام ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قبروں کی پوجا کرنا, قبروں کی پوجا کرنا, قبروں کی پرستش, اس میں جو نیک بندے ہیں ان سے مدد مانگنا, انہیں مشکل کشا سمجھنا, انہیں حاجت روا سمجھنا, ان سے شفا طلب کرنا. غور کیجئے میری بات پہ, میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ایک بات بیان کی تھی کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بھائی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ شرک کرنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن ہمیں پہچان نہیں ہے, ہم کیسے پہچانیں گے, کیسے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. سن لیجئے, میں یہ جو شرکیہ اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا, اگر ان اعمال میں سے کوئی شخص عمل کرتا ہے شرکیہ عمل اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ شرک کرتا ہے, اس طرح کہتا ہے, تو یاد رکھیں اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے, آپ نے کوئی گواہی نہیں سنی, کسی کی شہادت نہیں سنی, تو آپ اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا. میں پھر کہتا ہوں, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بریلوی ہونا مشرک کی علامت ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں بریلوی اور آپ سمجھے یہ مشرک ہے, نہیں بھائی, ہم نے ایسے کئی بریلوی بھائی دیکھے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, ان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے, بدعات ہے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پوری جماعت کے اوپر حکم نہیں لگتا, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بس اس سے اوائڈ کیا جائے گا, اس کا جنازہ اور دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں کی جائے گی. جس کا نہیں ہے معاملہ اس طرح, آپ جائیں اس سے تعزیت کریں, اس کا جنازہ پڑھیں, اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنازہ آیا اور جنازہ آپ پڑھانے لگے, فرمایا لوگوں اس کی کوئی نیکی, صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم نے کسی نے کبھی اسے کوئی نیکی کرتے دیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا شاید, اس کا مطلب وہ فرائض بھی شاید ادا نہیں کرتا ہوگا. صحابہ نے گواہی دے دی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اسے نیکی کرتے. ایک صحابی آگے بڑھا, اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک نیکی دیکھی ہے کہ اس نے جہاد فی سبیل اللہ میں ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا. آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا, میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عقیدہ ٹھیک ہے, آپ کو علم نہیں ہے, اگر علم ہے تو پھر بات جائیں کہ یہ شرک کرتا ہے, نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے جنازہ پڑھ لینا چاہیے. قبروں کی پرستش کرنے والا یہ شرک کرتا ہے, جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے, نظر و نیاز, بکرے چھترے, ٹھیک ہے نا, یہ سب کام اس کے اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ قبر والا میرا مددگار ہے, یہ میرا مشکل کشا ہے, یہ میرا حاجت روا ہے, یہ میری بگڑیاں بناتا ہے, میں اسے لاکھوں میل دور سے پکاروں میری سنتا ہے. یہ سارے افعال جو ہیں کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور یہ شرک باللہ ہے. اگر اس عقیدے پہ کوئی مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے بعد غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز, نظر اللہ, نیاز حسین, شباز کلندر کا فقیر آیا ہے تمہارے در پہ اور ہمارے بولے مسلمان نکال کے 10 روپے دے دیتے, یہ تو نے غیر اللہ کے نام پہ دیے, غیر اللہ کے نام پہ. یاد رکھیں نظر اللہ, نیاز حسین, سیدنا حسین کو شریک بنایا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کا. نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی نیاز دی جائے گی تو وہ بھی شرک باللہ. یہ توحید کا تقاضا, اس میں کسی کی گستاخی نہیں ہے, یہ اللہ کا حق ہے, اور جو اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالے تو یاد رکھے وہ شخص شرک کرتا ہے. نظر اللہ, نیاز حسین, یہ لوگوں نے ایک نعرہ دیا تھا, کچھ لوگوں نے, وہ کہتا ہے ایک مولوی شینو یا عین ہا نے, اس نے یہ نعرہ دیا تھا اور ہمارے بریلوی بھائیوں نے پکڑ لیا.
ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی ہے. اچھا پھر یہ نعرہ لگانے والا کون ہوتا ہے؟ جو کبھی نہایا نہیں ہوتا، گندا اور پلید ہوتا ہے، نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ڈیلی بھنگ پیتا ہے، ڈیلی چرس افیم کے سگریٹ پیتا ہے، اور وہ آ کے نعرہ لگاتا ہے، اور ہمارا سادہ مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں اس نے بڑا پیارا نعرہ لگایا، 10 روپے تیرے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں. بچ جاؤ اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے. اسے سوال ہی نہ سمجھو، یہ تمہارا ایمان برباد کرنے والا شیطان آیا کھڑا ہے آپ کے دروازے پہ پہنچ کے. اور اللہ کا شکر ہے جب اہل ایمان تکڑے ہوتے ہیں نا، شلوار اونچی ہو، داڑھی پوری ہو، ماشاءاللہ. میں ایک جگہ گاؤں میں تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا اسی طرح نعرے لگا لگا کے. میرے قریب آیا تو میں کھڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے اس نے فوراً کہا اللہ کے نام پہ دے دو. ان کو بڑی پہچان ہے، ان کو بڑی پہچان ہے کہ یہ بندہ وہابی ہے، وہاب والا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے بنو نا، آپ کو دیکھ کے کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ ایسا نعرہ لگا. ایسے کیوں نہیں بنتے آپ؟ جب آپ رلے ملے ہوں گے نا، سمجھتے ہیں نا رلے ملے، تو پھر بھائی ایسے ہی ہوگا. ماشاءاللہ داڑیاں بڑھاؤ، شلواریں اونچی کرو، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا تابع فرما بردار بناؤ اور وہاب والے بن جاؤ. انشاءاللہ ان کی جرت ہی نہیں ہوگی شیطان تمہارے دستک دے آ کے کہ نظر اللہ نے آدھے اسے کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، حرام. اس کا گوشت کھانا، پلاؤ بریانی کھانا سب حرام ہے غیر اللہ کے نام پہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اس کے نام کی قربانی کر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم میں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اللہ کی اس پہ جس نے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے. کتنے ہی ہو رہے ہیں، جاؤ دیکھو درباروں کے اوپر، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور یہ حرام ہے اور یہ شرک باللہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح جادو، غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، اور جادو کہنا جادو تو بھائی جادو ایسا ہے اور ویسا ہے. سن لیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں، یعنی جادو یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. نقصان کب دے گی؟ فرمایا جب اللہ کی اجازت ہوگی. اللہ اجازت نہ دے تو اللہ کی قسم نہ جادو تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جتنا اللہ چاہے گا. اس بات پہ آؤ نا، ذرا ذرا سے ٹھڈا بھی لگ جائے مجھ پہ جادو ہو گیا، بخار ہو گیا مجھ پہ جادو ہو گیا، میرے سر میں درد ہوا ہے مجھے جادو ہو گیا. پتہ نہیں کیا یہ جادو اتنا سستا ہو گیا، ہر دوسری گلی میں جادو ہو رہا ہے، اور ہر دوسری گلی میں اس کے علاج کرنے والے بھی نکل آئے. پیسے بٹور رہے ہیں، مال، بکرے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو جا کے بکرے دیتے ہیں. اور جو صحیح بندہ ہوگا نا اسے کیا دیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ اسے کہیں گے جزاکم اللہ خیرہ. آپ سارا دن ادھر بیٹھیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، ہمارا علاج کریں قرآن و سنت کے مطابق، لیکن دینا ہم نے تمہیں کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. وہ تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی اللہ کے اذن کے بغیر آپ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا، اور جو یہ کام کرتا ہے یہ حرام کرتا ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص نجومی کے پاس آیا، سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، جو نجومی کے پاس گیا نا اور اس نے کچھ باتیں بتائی، 10 جھوٹی اور 1 سچی بتا دی، اور اس نے کہا یار بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہے سن لو، اس نے محمد کی شریعت جو اللہ نے نازل کیا اس کا انکار کیا، انکار کر دیا. اگر کوئی آپ کو غیب کی بات بتاتا ہے نا، 10 غلط 1 صحیح، آپ نے یہ نہیں کہنا یہ صحیح، آپ نے کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان ہے اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا کوئی نہیں جانتا. اور لوگ مجبور کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی دم کروانے آئے نا، اچھا یہ کیسے ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہو؟ بھائی ہم غیب جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیسے ہوا تھا؟
کچھ لوگ سٹوری چلاتے ہیں، یہ بندہ ایسے اٹھا، ایسے گیا، فلاں کے پاس گیا، اس نے اتنے روپیے لیے، ایسے جادو کیا، فلاں جگہ کیا، وہ پوری سٹوری چلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم تمہیں کیسے پتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ علامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر کی علامات ہوتی ہیں، جادو کی علامات ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا ہوا، وہ کہتا ہے جی ایسے ایسے تکلیف ہوئی، درد ہوئی، وہ سمجھ جاتا ہے اسے گردے کی درد ہے۔ علامات ہوتی ہیں، لیکن کوئی کہانیاں سنائے، سمجھ لو چاہے اہل حدیث ہے، کہانیاں سنائے، پوری خبریں دے، پوری سٹوری سنائے، تیرے اوپر ایسے جادو ہوا، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا دعویٰ کرنے والا حرام کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنی ضرورت دریافت کرتا ہے، کچھ دسو جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، صرف پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن اللہ اس کی پڑھی ہوئی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جانا ہی نہیں ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ انشاءاللہ سارے معاملات درست کرے گا۔ اور اسی طرح حادثات زمانہ، اس کو سمجھنا کہ اس کی وجہ سے شاید کچھ ہوا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کچھ بندوں نے آج فجر کے بعد آپ نے نماز پڑھائی نہ، پھر بتایا، فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ بندوں نے آج میرے اوپر ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کچھ لوگ، رات بارش ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، وہ تو میرے بندے ہیں، میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لیکن کچھ بندوں نے کہا یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا تھا، اس وجہ سے کیا ہوا، بارش ہوئی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یہ آندھیوں کا دور چل رہا ہے نا۔ اس دن ایک جگہ میں افتتاحی پارٹی کے اندر گیا، ایک میرا رشتہ دار تھا، اس کے افتتاح تھا کاروبار، وہاں میں بیان کرنے گیا، اور ایک لڑکا کہنے لگا آندھی چل رہی ہے جی، آندھی ابھی رک جائے گی۔ میں نے کہا کیوں رک جائے؟ کہتا ہے یہ باغوں کا علاقہ ہے، باغ والے ابھی اس کو باندھ لیں گے، اس کو روک لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوائیں کس کے اختیار میں ہیں جی؟ اللہ کے علاوہ کوئی روک سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، کہتا ہے جھاڑو کو اگر پاؤں کے نیچے دبا لو تو آندھی رک جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی قسم جب چلا کرتے تھے تو میرے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم اجعلھا رحمتی ولا تجعلھا عذابی، اللہ اس آندھی کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمارے لیے عذاب نہ بنائیں۔ جس کو دیکھ کے میرے نبی گھٹنے ٹیک دے، اور آج کہتے ہیں جی یہ باغ والے کیا آندھی کو روک لیں گے، باندھ لیں گے۔ یاد رکھو کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میگزین اور اخباروں میں چھپتا ہے نا، سن لو اور نوجوانوں تمہیں اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے، یہ برج فلاں، یہ ستارہ فلاں، یہ جو اپنے تم نے بنا رکھے ہیں نا سٹار، اور اپنے ایمان کو برباد کرو گے۔ آج کے بعد اگر تمہیں علم نہیں تھا تو سن لو، جس نے اخبار میں ستارے پڑھے نا، ستارے پڑھے کہ جو ستمبر میں پیدا ہوا ہے اس کا ستارہ یہ ہے، جو نومبر میں پیدا ہوا ہے اس کا ستارہ یہ ہے، جس نے پڑھا وہ حرام کام کر رہا ہے، اور گویا اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی حکومت آئے گی، خان کی جائے گی، بابا جی بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی والے، اچھا خان ایسے آئے گا، اور سن رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ لمبی داڑھی والا بابا بتا رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ فلاں کی حکومت آئے گی، فلاں کی جائے گی، اور ان کی پارٹی والے اہل حدیث ہنس رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، آئے گی آئے گی، انا للہ و انا الیہ۔ اور جس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی اس نے حرام کام کیا، اور یاد رکھو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ باتیں ایسے نہیں مل جائیں گی آپ کو، یہ جتنا ایک میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں نا، اگر یہ میں اپنے ان بھائیوں سے جو ذرا سر لگا کے پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں نا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مواد اگر ان کو دیا جائے تو 8 جمعے پڑھا سکتے ہیں وہ۔ واللہ ان چیزوں پہ غور کیا کریں، یہ بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی پارٹی کی محبت میں شرک باللہ کر بیٹھتے ہیں۔
جہاں ہمیں اللہ رسول پیارا ہے وہاں پہ کوئی پیارا ہو سکتا؟ اور بولو کوئی بھی ہو، ہمیں نہیں پیارا، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی چیز کے اندر نفع نقصان کا اعتقاد رکھنا، نفع نقصان کا اعتقاد رکھنا، مثال کے طور پر اب سنیے، کیا نجومیوں پہ کہ نجومی نے یوں کہا تھا، یوں اشارہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہو جائے گا۔ اچھا اگر میں انگوٹھی پہن لوں فلاں نگ والی تو میرا تو رزق بڑھ جائے گا، میرے تو جناب شفا مل جائے گی۔ اگر میں امام ضامن پہن لوں تو مجھے تو کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر میں امام ضامن پہن لوں تو میرا تو جناب ایمان ہی بڑا اونچا چلا جائے گا، میری تو سیکورٹی لگ جائے گی امام ضامن پہن کے، کیوں حضرت علی میری رکھوالی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ سوچنا کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے رنگ، منکے، دھاگا، چھلا، کڑے، سپی، کوڈی، کیا یار، الو کا ناخن، گھوڑے کی نال، الٹی ہانڈی، پرانا چھتر، یہ کیا ہے؟ نفع نقصان دے رہے ہیں لوگ، اس سے نفع نقصان لے رہے ہیں۔ حرام ہے، اللہ کی قسم حرام یہ سارے کام۔ میرا محمد اس لیے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں گھوڑے کی نال سے ڈرانے کے لیے آیا تھا، اور تمہیں الو کے ناخن دے کے بچانے کے لیے آیا تھا، اس لیے آیا تھا۔ شرم آنی چاہیے امتیوں، گھوڑے کی نال اور حکے کے پانی کو باعث برکت سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اسی طرح دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، شہرت کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے نا شہرت کے لیے، اللہ اسے شہرت دے دیتا ہے، اجر نہیں دیتا، اور جو ریاکاری کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے حرام ہے، حرام ہے۔ بچ جاؤ اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، سن لو، کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے ابے کی قسم، تیرے سر کی قسم، محبوب کے سر کی قسم، سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ جس کی مرضی قسم اٹھائے وہ خالق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس کی مرضی اٹھائے، لیکن مخلوق کے لیے یہ ضروری ہے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائے۔ میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ ڈائلاگ سن کے نا ہمارے نوجوان بھی آج مذاق مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور تیرے سر کی قسم۔ اور یاد رکھیں مذاق میں کیا ہوا اس طرح کا عمل بھی حرام ہے۔ مذاق میں طلاق دینا طلاق ہو جاتی ہے، مذاق میں شرک کرنا شرک ہو جاتا ہے، مذاق میں کفر کرنا کفر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں، مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نماز کے اندر اب دیکھیں جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے نا اس سے رک جانا یہ ہے حلال، اور اس پہ عمل کر گزرنا یہ ہے حرام۔ اب سنیے، نماز میں عدم اعتماد، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا، بدترین۔ اور وہ کون سا ہے؟ جو نماز میں چوری کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ فرمایا ہاں نماز کے چور بھی ہیں، جو رکوع اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا، سجدہ اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا، یہ نماز کے چور ہیں، اور یہ حرام کام ہے، یاد رکھو۔ اس طرح نماز پڑھنا کہ جیسے ٹکرے مار رہے ہو۔ پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا نا، صحابی نے کہا تھا کہ اگر تو اسی حال میں مر گیا تو سنت پہ نہیں مرے گا۔ پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی میں جناب فلاں جگہ ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھنے لگا تھا تو وہ مواحد، لیکن اس نے نماز ایسی پڑھائی، میں آدھی سورت فاتحہ پڑھ کے اس کے پیچھے جب رکوع میں ابھی پہنچا تھا وہ کھڑا بھی ہو گیا، اور ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا وہ سجدے میں، اور وہ سجدے میں گیا تو وہ پہلے اٹھ گیا۔ تو میں نے کہا کون سی نماز اور کون سا امام؟ امام ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو پھر ہم نہ سورت فاتحہ پڑھ سکیں گے، نہ دعائیں پڑھ سکیں گے، نہ ذکر ہوگا۔ بھائی بس سم بکم عمیم، چپ کر کے آنکھیں منہ بند کر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور ٹھکا ٹھک ٹکرے مارو اور چلے، کوئی نماز نہیں ایسی۔
کوئی نماز نہیں. یا اس امام کو پکڑ کے بٹھاؤ یا نہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے بالکل, جو اس طرح کی نمازیں پڑھائے. یہ کون سی, یہ تو مذاق کر رہا ہے, شریعت باللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. نماز میں کثرت حرکات کرنا, قوموا للہ قانتین. اللہ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے لیے با ادب ہو جاؤ, با ادب کھڑے ہو کے نماز پڑھو, با ادب حکم ہے اللہ کا قرآن. اور جو اس کے اندر کھڑا ہو کے کیا مسلسل حرکات, علماء عرب کا اس پہ فتویٰ ہے, جو شخص نماز میں مسلسل حرکتیں کرتا ہے اس کی نماز باطل ہے, اور یہ حرام کام ہے. نماز کے اندر کھڑے ہو کے کیا کیا کرتا ہے بے مقصد, کبھی گھڑی نکال, گھڑی کی طرف دیکھ کے ٹائم دیکھتا ہے, کبھی موبائل دیکھ کے, کبھی بیل بات جائے موبائل کی نکال کے دیکھتا ہے کس کی کال آئی ہے, اور اسی طرح کبھی اپنے ناک کو صاف کرتا ہے, کبھی انگلیوں کے گٹکارے نکالتا ہے, آوازیں نکالتا ہے, اور کبھی بال سنوارتا ہے, کبھی سارے جسم پہ خارج کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح سامنے مسجد کے سامنے اشتہار لگے ہوتے ہیں, یہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. اپنی اپنی مسجدوں کو سمجھاؤ. اس میں نماز میں کھڑا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو نماز گئی, اجر گیا, اور دوسرا یہ دائیں بائیں اوپر نیچے آنکھیں گھماتا ہے. یہ سارے کام حرام ہیں, اللہ رسول نے منع کیے ہیں. نماز بھائی ادب کا نام ہے, یہ کون سی بات ہو؟ نماز میں کھڑا ہے, اپنا ہیئر سٹائل بنائی جا رہا ہے, اپنی داڑھی کو کھینچی جا رہا ہے, کھینچی جا رہا ہے, کبھی کپڑوں کی سلوٹیں ٹھیک کرتا ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جائیں ذرا کورٹ کے اندر, یہ عام سا جج اونچی آواز میں سانس نہیں لیتا, یہ جا کے دیکھ لیں, ایسے مؤدب ہو کے کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بے ادب, کون سی نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر. اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے بدبودار چیز کھا کے مسجد میں آنا, یہ بھی حرام ہے. پیاز کچا, لہسن کچا, اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, گندا پسینے سے ڈوبا ہوا, گریسیں لگی ہوئی, کالے کپڑے, گندا غلیظ بن کے مسجد میں آ جاتا ہے. جی میں نماز پڑھنے آیا. ساتھ والے بھی تنگ. پیاز حلال ہے, لہسن حلال ہے, لیکن فرمایا جب تم اس کو کھا کے آتے ہو اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری اس بدبو سے. اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے نمازیوں میں آ کے پسینے سے ڈوبا ہوا, دائیں بائیں آگے پیچھے سارے نمازی تانگ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیا, میں نماز پڑھنے آیا. بھائی 5 منٹ پہلے نکلو اور اپنے کپڑے تبدیل کرو, تھوڑی سی 20-50 روپے کی خوشبو لگاؤ, تھوڑی سی لگاؤ, مسجد میں آؤ. میں تو کہتا ہوں یہاں بھی اہتمام کیا کرے. کوئی بھائی یہاں پہ اپنا کرتا ہے کیا, جمعے والے دن آئے اپنے ساتھ خوشبو لے کے آئے, آ کے مسجد میں چھڑکاؤ کرے. میں عرب کے اندر دیکھتا ہوں, یقین کریں وہ لوگ ہم سے اس لیے بڑا آگے. جمعے کا دن ہوتا تھا, ایک تو آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے آ جاتے تھے, گھنٹہ پہلے آ جاتے, آ کے سورت کا پڑھنی, تلاوت کرنی, اور ایک بندے نے آنا ہاتھ میں خوشبو عود کی لکڑیاں ڈالی ہوئی آ کے دیتا ہے. دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے, ایک کو دیتا ہے, وہ پکڑ کے اس کا دھواں اپنے اوپر ڈالتا ہے, دوسرا تیسرا, ساری مسجد خوشبو سے معطر. اور یہاں ہر طرف بو ہی بو. اللہ کے گھروں, اللہ اکبر, بدبودار چیز کھا کے مسجد کی طرف آنا یہ منع ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب مسجد کی طرف آؤ زینت اختیار کرو, زینت خوبصورت بن کے آؤ, گندے مندے منہ اٹھا کے نہ آ جاؤ. رات سویا ہوا تھا ٹراؤزر شرٹ پہن کے, بس صبح آنکھ کھلی, چلو جی چلو وضو کرو, اور اسی گندے لباس میں آ گیا. تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا رات گزری ہے, کیسے گزری. اس گندے لباس میں تو اپنے دفتر میں جانا پسند کرتا ہے, تو اس لباس میں مسجد میں آ جاتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائے گا, شادی پہ جائے گا, نہیں تو اللہ کے لیے یہی گندا لباس. اللہ اکبر. اسی طرح زنا, میرے بھائی زنا حرام ہے, اللہ کے لیے چھوڑ دو, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر زنا کے قریب گئے. اللہ کے لیے زنا سے بچ جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے رک جاؤ. دیکھو زنا, اللہ رسول نے عورت کو کہا پردہ کر عورت کو کہا, اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کر. روکا اس راستے کو, زنا کے راستے کو روکا. اور شریعت نے پھر 2 حکم لگائے. ایک غیر شادی شدہ ہے, اگر وہ زنا کرتا ہے 100 کوڑے, 1 سال کے لیے جلاوطنی. کیوں؟ یہ کنوارا تھا اس لیے سزا کم رکھی, اور یہ کم نہیں ہے.
اسے کام نہ سمجھنا 100 کوڑے، 100 کوڑے جسے لگ جائے نا، اس کی گردن سے لے کے اس کی پشت رانوں تک گوشت کا ٹکڑا باقی نہیں بچتا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ وہ کوئی ایسے ڈرامائی کوڑے ہوں گے؟ 100 کوڑے کمر کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد 1 سال کے لیے ملک سے نکال دو، پتہ لگ جائے گا کیوں یہ کوارا تھا، تھوڑی سزا دی۔ لیکن فرمایا ہے اس کا نکاح بھی ہوا ہے، شادی بھی کی ہے، اس نے آپشن بھی ہے دوسری تیسری چوتھی کرنے کا، پھر زنا کی ہے، فرمایا پکڑو اسے گردن تک دفن کرو اور اس کے بعد پتھر مارو اس کے منہ پہ ظالم کے کہ حلال کے ہوتے ہوئے حرام کھاتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ پھر میں دیکھتا ہوں میری بیٹی زینب کے کیس کیوں بنتے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کراچی کی میری بیٹی فاطمہ کے کیس کیوں بنتے۔ آؤ نا اس طرح، ہم سب تیار ہیں، اور تیار ہو کہ نہیں ہو؟ ان کو ڈر لگتا ہے، جن کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اس شکنجے میں آ جائیں گے، کیوں؟ پی سی بور بند ہمارے لیے بنا ہے، 7 سٹار ہوٹل ہمارے ہی بک ہوتے ہیں، پریشانی ان کو ہے، اس لیے یہ ایسا نظام نہیں لانا چاہتے، اللہ کی قسم نہیں لانا چاہتے۔ ان کو ڈر لگتا ہے، ہمیں نہیں لگتا، ہم تو خوش ہوتے ہیں اللہ کی قسم۔ اور جو شخص شرعی سزا دنیا میں لے کے نہیں مرتا، قیامت کے روز اسے سزا دی جائے گی، اور جو شرعی سزا دنیا میں لے کے مر گیا انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرے گا۔ لوگوں کو ناپاک حالت میں مار رہے ہیں یہ لوگ، بس اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، زنا کے قریب نہ جائیں میرے بھائی۔ اور اسی طرح وہ عورت کہ جس کو اس کا شوہر بلائے اور وہ عورت نہیں آتی اس کی طرف نہیں آتی، اور وہ خامن ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے، اس عورت پہ طلوع آفتاب تک اللہ کے فرشتے مسلسل لعنت کرتے ہیں، اور یہ کام حرام ہے ایک عورت کے لیے کہ اس کا خامند بلائے اور عورت نہ آئے، یہ حرام ہے میرے بھائی، حرام ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ اسی طرح بلا وجہ کوئی عورت طلاق مانگتی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہے، اور وجہ بھی سالڈ، یہ نہیں ہے کہ مجھے گھمانے نہیں لے جاتا، مجھے 10 20 سوٹ نہیں لے دیتا، میری 50 جوتیاں کوئی نہیں ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ قاضی سنے گا اور اس کے بعد اس کو اگر تولے گا، اگر وہ اس کی حقدار ہوگی پھر ہوگی طلاق۔ فرمایا جو بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی، اور یہ حرام کام ہے کوئی عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے۔ اسی طرح جب عورت کو حیض آتا ہے، دیکھیں شریعت ہے، اب نہیں بیان کریں گے تو بہت سارے لوگ یہ حرام کام کر گزریں گے، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب عورت کے ایام خاص آتے ہیں تو کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اس کے قریب جائے، اگر وہ قریب جائے گا تو 30,000 روپیہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 30,000، کیونکہ سونے کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اللہ کے لیے اس سے بچیں، اور یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جس نے یہ کام کیا اس نے کفر کیا، یہ حرام کام ہے، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور اسی طرح بیویوں کے درمیان ناانصافی، 2 بیویاں 3 بیویاں، ایک کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، باقی دوسری اڑیک رہی ہیں کب آئے گا ہمارا خاوند۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا آدھا دھڑ فالج والا ہوگا، دھڑ کام بھی نہیں کرے گا، جو بیویوں کے اندر عدل و انصاف نہیں کرتا ہے، اور یہ کام حرام ہے۔ اور اسی طرح نام محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، یہ کام بھی حرام ہے میرے بھائی، کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرو، کسی عورت کے ساتھ بچ جاؤ۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ فرمایا جو پہلے قدم پہ رک گیا نا، پہلے قدم پہ، فرمایا بس یہ نیکی اور یہ تقوی ہے۔ چیک کرنے نہ جاؤ، نہیں میں ایمان والا بڑا ہوں، میں ایمان والا آپ کا ایمان یوسف علیہ السلام سے بڑا ہے؟ آپ کا ایمان یوسف علیہ السلام سے بڑا ہے؟
اگر بڑا ہے تو ایک تجربہ کر لو، اگر سمجھتے ہو کہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، کبھی کوشش نہ کرنا کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کے لیے، بالکل ایسی جگہ نہ جانا، ورنہ کیا پھر آپ واپس نہیں آ سکیں گے اور شیطان اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا اور دونوں کو جہنم تک لے جائے گا۔ یہ حرام کام ہے کسی عورت سے تنہائی اختیار کرنا، اور اسی طرح کسی عورت نام محرم کے ساتھ، نام محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، ہاتھ ملانا یہ رواج ہے کچھ ہمارے بھائیوں کے ہاں، عورت مرد ہینڈ شیک کرتے، ہاتھ ملاتے ہیں غیر محرم عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے، اسے یہ پسند ہونا چاہیے نہ کہ وہ کسی ایک غیر محرم عورت کا ہاتھ بھی لگائے، یہ اسے قبول نہیں ہونا چاہیے، یہ قبول کر لے کہ اس کے سر کے اندر کوئی کیل ٹھونک دے۔ حرام کام ہے کسی عورت سے مصافحہ کرنا، غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے، اور اسی طرح کسی عورت کا خوشبو لگا کے غیر مردوں کے آگے نکلنا، مردوں کے آگے سے انہیں خوشبو پہنچے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے اور یہ کام حرام ہے، حرام ہے، اللہ کے لیے اس سے بچ جاؤ۔ اور اسی طرح بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سفر کرے اپنے محرم کے بغیر۔ یہاں تو لوگ عمرہ اور حج کرنے چلے جاتے ہیں، کیا جی ادھر سے چڑھانے والا بھی محرم ہے، آگے سے لینے والا بھی محرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، پھر بھی حرام ہے، سفر کرنا حرام ہے غیر محرم کے ساتھ۔ آپ کا محرم ساتھ ہو، کیسا؟ جوان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، یہ ہے آپ کا محرم جس سے نکاح نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرنا یہ حرام کام ہے، اور اسے شریعت نے کہا یہ بندہ بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے گھر میں فحاشی کے کام ہوتے ہیں اور وہ اس پہ چپ رہتا ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ اللہ، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہر بندہ اپنے آپ احتساب کرے۔ نسب کی تبدیلی، میں نے مثال کے طور پہ بچہ لیا، اسے پالا، جب وہ بڑا ہوا اسکول میں داخل کروانے گیا تو انہوں نے کہا جی اس کے والد کا نام، کہا جی پالا میں نے ہے، میرا لکھو نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک اس کا جو باپ ہے وہ اصلی باپ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے سلب سے وہ پیدا ہوا ہے، جو اس کا اصلی باپ ہے، کاغذات میں بھی اسی کا نام اور ہمیشہ اسی کا نام چلے گا، چاہے کسی نے بھی پالا ہو۔ اگر اپنا نسب کوئی تبدیل کرتا ہے یہ حرام کام ہے اور لعنتی کام ہے۔ باپ نہیں بدلے جاتے ہوتے، باپ وہی رہتا ہے، کوئی بھی پالے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سود کھانا یہ بھی حرام کام ہے، اور اسی طرح مال بیچتے وقت کسی چیز کے عیب کو چھپانا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یار، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے عیب ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ چیز نہیں لے گا، ہم اپنا فائدہ کر کے اسے نقصان دیتے ہیں، یہ حرام ہے میرے بھائی، اس کی روزی بھی حرام، اس کے پیسے بھی حرام، کام بھی حرام، سب کچھ۔ اور اسی طرح جمعہ کی اذان ہو جائے، جو شخص کام پہ بیٹھا رہتا ہے یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ قرآن میں واضح نص موجود ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے چھوڑ دو کام کو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو جو شخص اذان جمعہ کے بعد بھی اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے یہ حرام کام ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے، لاٹری یہ بھی حرام ہے، انشورنس بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں، بڑی فکر ہے انہیں، اور میں اپنے بچوں کو مر جاؤں گا 30 لاکھ مل جائیں گے، 30 لاکھ ہیں، وہ بچے 30 لاکھ لے کے حرام کام کریں گے، ڈانس اور جوئے اور مجرے کریں گے، تیری قبر بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ یہ حرام ہے انشورنس، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور اسی طرح کسی کی سفارش کر کے تحفے لینا یہ بھی حرام کام ہے۔ اسی طرح مزدور کو مزدوری کم دینا یا نہ دینا کام کرنے کے بعد یہ حرام عمل ہے، حرام۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کسی مزدور کی مزدوری نہ کھانا، اور کسی ایک بیٹے کو تحفے دینا باقیوں کو محروم کرنا یہ حرام کام ہے، حرام۔ اسی طرح بغیر ضرورت
میرے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی میں لوگوں سے سوال کروں مجھے پیسے دے دو، مجھے پیسے، فرمایا یہ شخص حرام کرتا ہے، حرام کا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے قرض لینا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے واپس نہیں کرنا، میں انہوں مزہ چکھاواں گا، یہ حرام ہے، حرام۔ کل قیامت کے روز اللہ اسے چوروں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ جو کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں واپس نہیں کروں گا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، سن لو، جھوٹی گواہی دینا چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں کبھی جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح گانے بجانے کے آلات، موسیقی سننا یہ بھی حرام ہے۔ بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر جھانکنا یہ بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا یہ بھی حرام ہے۔ عورتوں کے لیے تنگ باریک اور چھوٹے کپڑے پہننا یہ بھی حرام ہے۔ مصنوعی وگ لگانا یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ قبرستان کی بے حرمتی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح ایسے بندے پہ لعنت بھیجنا جو لعنت کا مستحق نہیں، یہ لعنت لوٹ آتی ہے اور یہ کام بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح چہرے پر مارنا، اپنے چہرے پہ مارنا یا کسی کے چہرے پہ مارنا یہ بھی حرام ہے۔ اور 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور بھی بہت سارے حرام کام ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔